اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. گزشتہ جو ہماری گفتگو تھی اس گفتگو میں ایک تھوڑی سی میں مزید وضاحت کر دوں. مسئلہ نمبر 24. مسئلہ نمبر 24 یہ جو بیان کیا کہ وکیل اپنی تقلید نہیں دیکھے گا بلکہ موکل یعنی جس نے اس کو وکیل بنایا ہے تو جو وکیل بنانے والا ہے اس کی تقلید دیکھی جائے گی. یہاں پر آپ کی خدمت میں توجہ کریں. یہاں پر آپ کی خدمت میں ایک نقطہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ اگرچہ کسی نے بیان کیا نہیں ہے, اس ذیل میں نے آغا خوئی کا کلام بھی دیکھا. توجہ کریں, ہم نے آپ کو جو ایک مثال دی تھی, مثال کیا دی تھی؟ مثلا میں وکیل ہوں ایک شخص کی عبادت کو انجام دینے کے لیے. اچھا, ضروری نہیں وہ عبادات ہو. مثلا کوئی ڈیل کرنی ہے, کوئی خرید و فروخت ہے, عقد نکاح ہے, وغیرہ وغیرہ. تو میں اگر کسی کا وکیل ہوں تو موکل کی تقلید دیکھی جائے گی, وکیل کی تقلید نہیں دیکھی جائے گی. اب کل میں نے ایک مثال دی تھی حج کی. حج کی ایک مثال دی تھی کہ اگر میں کسی کی وکالت میں حج انجام دے رہا ہوں تو مجھے موکل کی تقلید دیکھنی ہوگی. اب مثلا میں ایک ایسے شخص کی طرف سے حج انجام دے رہا ہوں جو جدہ ایئرپورٹ سے نظر کے ذریعے سے احرام کو صحیح مانتا ہے. یعنی یہ ایک ایسی ایگزامپل دینے جا رہا ہوں میں کہ یہاں پر یہ رول مشکل ہے. یہ رول مشکل ہے. کون سا رول؟ کہ موکل کی تقلید کو دیکھا جائے گا, وکیل کی تقلید کو نہیں دیکھا جائے گا. مثال دے رہا ہوں. آغای سیستانی
جدہ ایئرپورٹ سے نظر کر کے احرام پہن سکتے ہیں. اب میں وکیل ہوں، کسی آغا سیستانی کے مقلد کا وکیل ہوں. آغا سیستانی کہتے ہیں کہ ایئرپورٹ سے بھی اگر احرام پہن لیا تو کافی ہے. اب مشکل کیا ہے کہ مثلا میں ایک ایسے مرجع کی تقلید میں ہوں کہ جو جدہ ایئرپورٹ سے احرام صحیح نہیں مانتا ہے. اب میں اگر توجہ کریں، اب میں اگر جدہ ایئرپورٹ سے اگر احرام پہن رہا ہوں تو مشکل کہاں آئے گی؟ مکے کے یعنی حرم کے حدود میں، کیونکہ میں تو احرام نہیں، غلط ہے میرے نزدیک، میری تقلید کے اعتبار سے تو احرام غلط ہے. جب احرام غلط ہو گیا تو اس کا تو حج صحیح ہو سکتا ہے، اس کا تو عمرہ صحیح ہو جائے گا، لیکن میرے لیے پرابلم یہ ہوگی کہ میں حرم میں بغیر احرام کے کیسے داخل ہوں، کیونکہ میرے اعتبار سے تو میں احرام کی حالت میں نہیں ہوں. میرے لیے جائز نہیں ہے حرم مکہ میں داخل ہونے کی بغیر احرام کے. لہذا اس ایگزامپل میں مجھے احتیاط کرنی پڑے گی. کیا احتیاط کروں گا؟ یا تو میقات جاؤں، سب سے سمپل، میقات جا کے احرام پہن لوں، تمام مجتہد کے لحاظ سے صحیح ہو جائے گا. بس یہ ایک ایگزامپل میں نے اس لیے دی کہ بعض اوقات موکل کی تقلید پر وکیل کے لیے جو کہ وہ عمل کرنا جو وہ ممکن ہے مشکل ہو جائے، لیکن عام حالات میں موکل کی تقلید. اچھا آغا سیستانی یہ تو نہیں کہتے کہ واجب ہے کہ جدہ ایئرپورٹ سے نظر کر کے پہنو. اگر ایسا ہو جائے تو پھر میرا اجارہ ہی باطل، پھر تو میرے لیے اجارہ ہی صحیح نہیں ہوگا، پھر تو میں نہیں کر سکتا ہوں میں. اچھا یہاں پر آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کر دوں کہ دیکھیں، ایک دفعہ میت کی عبادت کو انجام دے رہا ہے ولی. ولی کون ہے؟ بڑا بیٹا. ولی ہے بڑا بیٹا. اب ولی کے اوپر نماز واجب ہے اپنے والد کی، ولی کے اوپر نماز واجب ہے، اپنے روزے واجب ہے اپنے والد کے. تو اب نماز کس کے اوپر واجب ہے؟ ولی کے لیے واجب ہے. ولی کے لیے واجب ہے، ولی کی شرعی ذمہ داری ہے. لہذا یہاں پر آغا سیستانی نے، آغا خوئی نے صرف وکیل کا مسئلہ لکھا ہے، ولی کا مسئلہ نہیں لکھا ہے. ولی کا مسئلہ نہیں لکھا ہے. توجہ کیا آپ نے؟ صرف دو مسئلے لکھے ہیں، یا وکیل یا وسی. وکیل یا وسی. وکیل تو بیان کر دیا، وسی کون ہو گیا؟ مرنے والا میں نے وصیت کی کہ میری طرف سے میرے بعد حج کو انجام دیا جائے، تو میں ہو گیا موسی، وصیت کرنے والا. وہ جو انجام دینے والا ہے وہ ہو جائے گا کون؟ وسی. وسی کے لیے واجب ہے کہ میری تکلیف کو دیکھیں، جو میں مرنے والا ہوں، میں جو وصیت کرنے والا ہوں، میری تکلیف کو دیکھا جائے گا. خوب، یہ بس میں تھوڑا سا اس مسئلے میں تھوڑا سا ایک تذکر دینا چاہ رہا تھا. آ جائیے ہم دوبارہ مسئلہ نمبر 26 پر، جہاں سے ہم نے کل چھوڑا تھا مسئلہ نمبر 26. حکم الحاکم الجامع شرائط لا یجوز نقضہ. اگر حاکم جامع الشرائط، مجتہد جامع الشرائط اگر کوئی حکم لگا دے
اگر مجتہد جامع الشرائط اگر کوئی حکم لگا دے تو اس حکم کو توڑنا جائز نہیں ہے. صحیح. مثلا اب ایگزامپل دے رہا ہوں. ایک مجتہد نے حکم لگایا کہ یہ میراث کا مال زید کا ہے، یہ گھر زید کی ملکیت میں ہے، زید کی پراپرٹی ہے. اب دوسرے مجتہد کے لیے جائز نہیں ہے کہ میرے اس حکم کی مخالفت کرے. اچھا حکم کی مخالفت کیسے ہو سکتی ہے اس کو سن لیں. مثال کے طور پر دو عادل مردوں نے آ کر گواہی دی کہ یہ مال زید کا ہے. میں مثلا مجتہد، میں نے کہا کہ دو مرد عادل آ گئے میرے پاس، میں جانتا ہوں ان دونوں مردوں کو کہ یہ دونوں مرد عادل ہیں، اور میں نے اس کے مطابق فیصلہ کر دیا. اس کے مطابق فیصلہ کر دیا. یہ دو اور مرد تھے، انہوں نے کہا کہ زید نہیں بکر کا مال ہے یہ. میرے نزدیک ان دو کی عدالت ثابت نہیں کی. میں نے فیصلہ کر دیا زید کے حق میں کیونکہ یہ دو مرد عادل تھے میرے نزدیک، اور انہوں نے گواہی دی کہ یہ مال زید کا ہے. اب بکر اٹھ کر ایک اور مجتہد کے پاس چلا گیا اور وہ اپنے دو گواہوں کو لے کر گیا، اور بکر کے نزدیک وہ دو عادل مرد تھے. اب جائز نہیں دوسرے مجتہد کے لیے کہ میرے حکم کو ڈینائی کرے. میں نے جو فیصلہ کر دیا اس کی مخالفت جائز نہیں ہے. واضح ہو گیا؟ توجہ کریں. زید آیا ایک جھگڑا لے کر، زید اور بکر کے درمیان جھگڑا ہے کہ زید نے کہا کہ میرا گھر ہے، بکر نے کہا کہ میرا گھر ہے. اب دو گواہوں نے آ کر جس کو میں قاضی مجتہد جامع الشرائط مثلا دو عادلوں نے میرے پاس گواہی دی کہ یہ زید کا مال ہے، میں نے حکم لگا دیا کہ یہ مال زید کا ہے. بکر کے پاس دو عادل تھے لیکن میں ان کو نہیں پہچانتا تھا، لہذا یہ فیصلہ ہو گیا، بات ختم. صدق اللہ العلی العظیم. بکر گیا ایک اور مجتہد کے پاس، اس نے کہا کہ یہ میرا مال ہے، فلاں نے حکم لگا دیا، مجتہد جامع شرائط ہے وہ، اور قانون کے مطابق اسے فیصلہ کیا ہے، خلاف قانون نہیں کیا ہے. قانون کیا ہے کہ دو عادل مرد جس کے حق میں گواہی دے رہے ہیں اس کا حق نافذ ہے، اس کی بات نافذ ہے، اس کی بات صحیح ہے. اب دوسرے مجتہد جامع شرائط کے پاس بکر گیا اور کہا کہ یہ میری زمین ہے اور یہ دو عادل مرد ہیں، اور وہ دو عادل مرد اس مجتہد کے لیے ان کی عدالت ثابت تھی. اس مجتہد کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ میرا دیا ہوا حکم کی مخالفت کرے. یہ مطلب ہے کہ اگر حاکم حکم دے دے اب یہاں پر ایک اور ایگزامپل ہو سکتی ہے، لیکن یہ خود ایک اختلافی مسئلہ ہے کہ مثلا مجتہد جامع شرائط ہے، حکم لگا دیا کہ آج رمضان المبارک کی پہلی تاریخ کا میں حکم لگاتا ہوں. دیکھیں عام طور پر مجتہد حکم نہیں لگاتا ہے. آگے سیستانی کہ اکثر آفس سے اعلان آتے ہیں،
آگے سیستانی کے آفس سے، نجف کے آفس سے اکثر اعلانات ہیں، وہ حکم نہیں لگاتے. وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ آغا کے نزدیک چاند ثابت ہو گیا، یا آغا کے نزدیک چاند ثابت نہیں ہوا، بس. آگے سیستانی کے نزدیک چاند ثابت ہوا، آگے سیستانی کے نزدیک چاند ثابت نہیں ہوا، یہ حکم نہیں ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ آیا چاند کا ثابت ہونا مجتہد کے حکم سے ثابت ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ یہ خود ایک اختلافی مسئلہ ہے. آگے سیستانی نہیں مانتے ہیں، آگے کوئی نہیں مانتے ہیں، اکثر فقہا نہیں مانتے ہیں. اسی لیے میں نے کہا کہ یہ اگزامپل تقریباً جو اختلافی ہے، لیکن سمجھانے کے لیے کہ اگر ایک مجتہد جس کے نزدیک حاکم شرع کے حکم سے، جیسے مرحوم مرزا جواد تبریزی، شاید آغا خمینی، ان کے نزدیک حکم حاکم سے چاند ثابت ہو جاتا تھا، اور اس کا کوئی تعلق ولایت فقیہ سے نہیں ہے. یہ روایت کیا سمجھ میں آتی ہے اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. بس اگر ایک مجتہد وہ یہ کہے کہ آج میں حکم لگاتا ہوں، یہ نہ کہ میرے نزدیک ثابت ہے، تو کوئی بات ہی نہیں ہے. آپ کے نزدیک ثابت ہے، ان کے نزدیک ثابت نہیں ہے. اور اگر مجتہد، توجہ کریں، اگر مجتہد یہ کہے کہ میرے نزدیک ثابت ہے، ان کے مقلدین کے لیے ماننا واجب نہیں ہے. لیکن اگر وہ حکم لگا دے اور چاند اس مجتہد کے نزدیک حکم سے ثابت ہو جاتا ہو، تو پھر ان کے مقلدین کے لیے ماننا ضروری ہو جائے گا. لیکن ابھی ایک سمپل کہ اگر مجتہد حکم لگا دے چاند ہو گیا، تو دوسرا مجتہد جس کے نزدیک حکم حاکم سے چاند ثابت ہو جاتا ہو، وہ اس کی مخالفت نہیں کر سکتا ہے، اس کے اگینسٹ میں حکم نہیں دے سکتا ہے. یہ ایک سمجھانے کے لیے ہم نے مثال دی. بس بات جو یہاں تک ثابت ہو گئی، یہاں تک بات واضح ہو گئی کہ اگر حاکم مجتہد جامع الشرائط، حاکم از اکول ٹو مجتہد جامع الشرائط، حاکم یعنی حاکم از اکول ٹو مجتہد جامع الشرائط، اگر وہ کسی چیز میں فیصلہ کر دے، حکم لگا دے، تو دوسرے مجتہد کے لیے اس کو ڈینائی کرنا، اس کا انکار کرنا، اس کو رد کرنا جائز نہیں ہے. الا مگر یہ کہ مجتہد نے قرآن اور سنت کے برخلاف فیصلہ کیا ہو. اچھا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آخوی نے اس کی ایگزامپل دی ہیں. غفلت ہے، معصوم تو 14 ہیں، یہ مجتہد ہے، جامع الشرائط ہے، عالم ہے، فقیہ ہے، مرجع ہے، سب کچھ ہے، یہ معصوم نہیں ہے. مثال کے طور پر قرآن اور سنت کے برخلاف فیصلہ کیا. کیسے؟ اب قضاوت آپ نے 3-4 مثالیں دی ہیں، میں اگر ان مثالوں کو اگر دوں گا تو بات کافی طویل ہو جائے گی. ایک چھوٹی سی مثال دے دیتا ہوں کہ جو جھگڑے کا دعوے دار ہوتا ہے اس کو 2 عادل پیش کرنے ہوتے ہیں، اور جو جھگڑے کی دوسری سائیڈ والا ہے، جو دعوے دار نہیں ہے بلکہ ڈیفینڈر ہے، اس کو 2 گواہوں کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، بلکہ اگر وہ گواہ نہ دے سکے تو اس کو قسم کھانی ہوگی ڈیفینڈر کو. یہ قانون ہے قضاوت کا. اب مجتہد نے اس قانون کے برخلاف کام کیا، غفلت کی وجہ سے، ظاہر جان بوجھ کے تو نہیں کرے گا وہ، غفلتاً. جو ڈیفینڈر تھا اس سے 2 عادل گواہوں کو مانگا اور اس نے دے دیا اور اس کے حق میں فیصلہ کر دیا. یہ حکم باطل حکم ہے. یہاں پر اس مجتہد کو اس حکم کو ماننا نہ اس کے لیے ضروری ہے، نہ ڈیفینڈر کے لیے ضروری ہے، نہ دعوے دار کے لیے ضروری ہے، نہ دوسرے مجتہد کے لیے ضروری ہے. یعنی یہ اصل باطل ہو گیا. یہاں پر اس کے حکم کو جو کہ وہ ڈینائی کرنا، اس کے حکم کو جو کہ رد کر دینا کوئی مذائقہ نہیں ہے، کیونکہ کتاب اور سنت کے برخلاف اس نے فیصلہ کیا ہے. یہاں تک یہ بات ہو گئی.
خوب، اب آ جائیے دوبارہ اصلی مسئلے میں. اصلی مسئلہ کیا تھا کہ جب مجتہد جامع الشرائط یعنی حاکم نے کوئی فیصلہ کر دیا، مثلا کیا فیصلہ کیا؟ زید کے حق میں فیصلہ کیا کہ یہ زمین، یہ گھر زید کا گھر ہے. کیسے فیصلہ کیا؟ مثلا دو مرد جو عادل تھے قاضی کے نزدیک، حاکم کے نزدیک، مجتہد جامع شرائع کے نزدیک، دو عادل مرد تھے، انہوں نے گواہی دی اور اس مجتہد جامع شرائع نے فیصلہ کر دیا زید کے حق میں. اگر کوئی آگے چیزانی، اور شاید یہ اتفاقی اجماعی مسئلہ ہو، فرماتے ہیں کہ حاکم کا حکم حقیقت کو تبدیل نہیں کر دے گا. یعنی کیا مطلب؟ حقیقت کو تبدیل نہیں کر دے گا، یعنی یہ کہ وہ زید جانتا ہے، وہ زید جانتا ہے کہ میرا گھر نہیں ہے، وہ زید جانتا ہے کہ میرا گھر نہیں ہے. صحیح ہے کہ میرے حق میں فیصلہ ہوا، حاکم شرع سے غلط فہمی ہو گئی، حاکم شرع کو فیصلہ کرنے میں غلط فہمی ہو گئی. اگر جس نے میرے حق میں فیصلہ دیا تو یہاں پر واقع اور حقیقت تبدیل نہیں ہو جائے گی. ایسا نہیں ہو جائے گا کہ یہ مال زید کا ہو گیا، اب نہیں، بلکہ اگر حقیقت میں اگر یہ بکر کا مال تھا اور زید کے حق میں اگر فیصلہ ہوا ہے تو حقیقت اپنی جگہ پر باقی رہے گی، اور نتیجتاً زید کے لیے اس گھر میں ٹھہرنا جائز نہیں ہوگا. زید کے لیے اس گھر میں ٹھہرنا جائز نہیں ہوگا، اور بکر کے لیے اس گھر میں آنا جائز ہوگا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ یہ میرا مال ہے. بلکہ اگر وہ طاقت و قدرت سے اپنے اس مال کو لے بھی سکتا ہو تو لینا بھی جائز ہو جائے گا، اس کے لیے لینا بھی جائز ہو جائے گا، اس کا مال ہی ہے. حاکم شرع نے اگر جو حکم لگایا قرآن و سنت کی مخالفت میں نہیں تھا. قرآن و سنت کیا ہے؟ قانون کے مطابق تھا. قرآن و سنت کا قانون کیا تھا؟ قرآن و سنت کا قانون یہ تھا کہ دعوے دار اگر دو عادل مرد کو لے کر آ جائے، یا مطلب اسے جھوٹی قسم کھائی، بعض صورتوں میں قسم کے ذریعے سے مسئلہ حل ہو جاتا ہے، اسے جھوٹی قسم کھائی کہ میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں کہ یہ میرا گھر ہے. مجتہد جو حاکم ہے، جو قانون الہی ہے وہ یہ کہ قسم کھانے والا اگر اس کی قسم کھانے کی باری ہے اور وہ قسم کھا لے تو پھر فیصلہ اس کے حق میں دیا جائے گا، فیصلہ اس کے حق میں دیا جائے گا. تو اب یہاں پر لیکن فیصلہ ہو گیا، دوسرے مجتہد کے لیے اس فیصلے کو توڑنا جائز نہیں ہوگا، لیکن یہ فیصلہ حقیقت کو تبدیل نہیں کرے گا. لہذا زید کو معلوم ہے کہ یہ میرا مال نہیں ہے، تو وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھائی اب تو مجتہد جامع شرائط نے کہہ دیا. ہوتے بعض لوگ کہتے بھائی آگے چیستانی نے یہ بات کہہ دی، مجتہد جامع شرائط نے بات کہہ دی، اب یہ جو کو نہیں، حقیقت کے برخلاف ہے. یہ مجتہد کو یہاں پر اشتباہ ہو گیا ہے فیصلہ کرنے میں، لہذا یہ زید کے لیے اس میں تصرف جائز نہیں ہوگا، اور جس کا مال ہے اس کے لیے تصرف یہاں پر جائز رہے گا. مسئلہ نمبر 27 اذا نقل ناقل ما يخالف فتوى المجتهد وجب عليه على الاحوط اعلام من سمع منه ذلك اذا كان لنقله دخل في عدم جري السامع على وفق وظیفته الشرعیہ. اگر کوئی شخص مجتہد کا فتویٰ غلط بیان کرے، اذا نقل ناقل، نقل کرنے والا، بیان کرنے والا
مجتہد کا فتویٰ، جو مجتہد کا فتویٰ تو اس کے برخلاف بیان کریں. خب آگے خوئی کے لحاظ سے تو ضروری ہے کہ اس کی اصلاح کریں. جو انہوں نے توضیح المسائل بیان کیا، ظاہر المنہاج میں بھی یہی بیان کیا. فی الحال میرے پاس آگے، فی الحال ابھی کھلی ہوئی نہیں میرے پاس منہاج آگے خوئی کی. اور آخوئی تو یہ کہتے ہیں کہ اس کو اصلاح کرنا ضروری ہے اگر مجتہد کا فتویٰ غلط بتا دیا. آغا سیستانی کیا فرماتے ہیں؟ آغا سیستانی تفصیل دیتے ہیں. پہلی بات تو یہ کہ واجب نہیں ہے بلکہ احتیاط واجب ہے. واجب نہیں بلکہ احتیاط واجب ہے. کیا احتیاط واجب ہے؟ کہ جس شخص نے بھی اس مسئلے کو سنا ہے اس تک اعلان کرنا واجب ہے. کب؟ جب شرعی وظیفے کی خلاف ورزی ہو رہی ہو. شرعی وظیفے کی خلاف ورزی ہو رہی ہو. اچھا یہ کب ہوگی شرعی وظیفے کی خلاف ورزی؟ شرعی وظیفے کی خلاف ورزی کب ہوگی؟ اب اس کی مثال سنیے. مثال کے طور پر ایک دفعہ آپ نے بیان کیا کہ اگر مثال کے طور پر جنوب سے نجس ہو، جنوب حرام طریقے سے جنوب ہونے والے کا جو پسینہ ہے وہ نجس ہے. اب آگے سیستانی نہیں مانتے اس کو، آگے سیستانی نہیں مانتے. اب میں مقلد آگے سیستانی کا، میں نے یہ مسئلہ بیان کیا کہ آگے سیستانی کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص حرام سے جنوب ہوا ہو تو وہ پسینے سے اجتناب کریں، وہ پسینہ نجس ہے. اب میں نے بتا دیا، گھر آ کر میں نے توضیح المسائل دیکھی تو توضیح المسائل میں آگے سیستانی لکھا کہ نہیں پاک ہے. اچھا اب اس مسئلے پر اگر کوئی عمل کرے گا تو خلاف شریعت کیا کرے گا؟ زیادہ سے زیادہ میکسیمم وہ کیا کرے گا؟ احتیاط کرے گا. تو اس میں کوئی مخالفت شریعت لازم نہیں آ رہی ہے عمل کرے گا تو، یعنی اس کے عمل کرنے سے مخالفت شریعت لازم نہیں آ رہی ہے. آگے سیسا نہیں کہتے کہ یہاں پر اصلاح کرنے کی ضرورت نہیں ہے، واجب نہیں تمہارے لیے کہ کل تم ممبر پہ جب جاؤ تو اس مسئلے کی اصلاح کرو. لیکن اگر ایک واجب چیز کو غیر واجب میں نے بیان کر دیا، ایک حرام چیز کو حلال بیان کر دیا، تو پھر یہاں پر اصلاح کرنا ضروری رہے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اگر میں نے اصلاح نہیں کی تو ممکن ہے وہ واجب کو چھوڑ دے، ممکن ہے وہ حرام کا مرتکب ہو جائے جس کو میں نے حلال کہا تھا یا جس کو واجب نہیں کہا تھا. بس اگر وظیفہ شریعہ کی برخلاف اگر لازم ہو رہا ہو اس کا عمل تو وہاں پر اصلاح کرنا واجب ہے، ورنہ اصلاح کرنا واجب نہیں ہے، کہ تفصیل ہم نے آپ کی خدمت میں بیان کر دی. اب یہ تو آپ کی طرح میری طرح جو مسئلے بیان کرے ان کی ذمہ داری. کہتے مجتہد بھی اگر مجتہد اپنا فتویٰ تبدیل کر دیں، نہیں سوری، مجتہد خود اپنا فتویٰ غلط بتا دیں، تبدیل نہیں کریں، اپنا فتویٰ اسے غلط بتا دیا تو اس کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اصلاح کرے. یعنی فرق نہیں ہے چاہے میں مجتہد کا فتویٰ غلط بتاؤں یا مجتہد خود اپنا فتویٰ غلط بتائے، دونوں میں جو کوئی یہی حکم ہے جو بیان کیا. یہ تو مسئلہ نمبر 27 کا ایک حصہ کمپلیٹ ہو گیا. مسئلہ نمبر 27 کا دوسرا حصہ، مسئلہ نمبر 27 کا دوسرا حصہ وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ مجتہد نے اپنا فتویٰ تبدیل کر دیا. مجتہد نے اپنا فتویٰ تبدیل کر دیا.
یعنی کیا مطلب تبدیل کر دیا؟ یعنی یہ کہ پہلے مجتہد نے ایک فتویٰ دیا، مثال دے دیتا ہوں میں آخوئی کی بہت ہی پریکٹیکل مثال، اور آخوئی کے استفسار میں یہ پریکٹیکل مثال موجود ہے۔ پہلے آخوئی یہ کہتے تھے کامل الزیارت کی روایت کی بنا پر کہ امام حسین سید الشہداء علیہ السلام کی زیارت کا جو شخص غسل کرتا ہے وہ غسل وضو کے لیے کافی ہے، وہ غسل وضو کے لیے کافی ہے، یعنی وضو کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ پہلے آغا خوئی کا فتویٰ تھا۔ اس کے بعد آغا خوئی نے اس فتوے کو تبدیل کر دیا، اور بعد میں آغا خوئی کی رائے تبدیل ہو گئی، کیونکہ کامل الزیارت کے راویوں کے بارے میں ان کی نظر تبدیل ہو گئی، لہذا انہوں نے فتویٰ دیا کہ نہیں، جو شخص امام حسین علیہ السلام کی زیارت کا غسل کرتا ہے وہ وضو سے مجزی، وضو سے کافی نہیں ہے۔ لہذا آخوئی کے استفسار میں یہ سوال موجود ہے کہ جن لوگوں نے اس غسل کے ساتھ نماز پڑھی بغیر وضو کیے ہوئے ان نمازوں کی قضا کرے، ان نمازوں کی قضا کرے۔ تو اب اگر مجتہد اپنا فتویٰ تبدیل کر دیں تو کیا اس صورت میں مجتہد کے لیے اپنی غلطی کا اعلان کرنا مقلدین کے لیے ضروری ہے یا ضروری نہیں ہے؟ آغا سیستانی فرماتے ہیں، آغا سیستانی فرماتے ہیں کہ دو صورتیں ہیں۔ ایک دفعہ، اب یہ بحث اجتہاد کی بحث، اور مجھے اس کے لیے اجتہاد کی مثالیں دینی پڑے گی کہ مجتہد کس طرح اجتہاد کرتا ہے، اور وہ میں نے اگر مثالیں دینا شروع کی تو پھر جو وہ بات بہت ہی زیادہ سنگین ہو جائے گی اور دشوار ہو جائے گی۔ لہذا میں صرف، کیونکہ بہرحال یہ مسئلہ ہمارے لیے نہیں، یہ مسئلہ مجتہدین کے لیے ہے، ہم تو صرف اس مسئلے کو صرف سن رہے ہیں، نہ میں مجتہد نہ آپ مجتہد، نہ آپ کا کوئی مقلد نہ میرا کوئی مقلد، لہذا جو وہ یہ صرف میں اس کا ترجمہ پڑھ دیتا ہوں، اس کا مطلب بتا دیتا ہوں کہ آغا سیستانی کہتے ہیں کہ اگر مجتہد نے فتویٰ دیا تو ایک صورت میں واجب ہے کہ اپنے مقلدین کو بتائے کہ میں نے اشتباہ کیا۔ کب؟ جب اجتہاد میں جو اجتہاد کے موازین تھے، اجتہاد کے موازین یعنی اجتہاد میں کن کن چیزوں کا خیال رکھنا ہوتا ہے، اگر ان تمام موازین اجتہاد کا خیال رکھتے ہوئے اس نے اگر فتویٰ دیا تھا، یعنی کوئی کوتاہی نہیں کی تھی اس نے، موازین اجتہاد کو مد نظر رکھتے ہوئے اس نے فتویٰ دیا تھا، تو واجب نہیں مجتہد کے لیے کہ اپنے مقلدین کو بتائے۔ لیکن موازین اجتہاد میں اگر خطا کی تھی تو پھر اس صورت میں وہاں پر مجتہد کے لیے واجب ہے کہ اپنے مقلدین کو بتائے۔ اور آخری نقطہ مسئلہ نمبر 27 کا وہ یہ کہ مثال کے طور پر آپ نے آغا خوئی کا مسئلہ مثلا 1980s میں یہ بیان کیا کہ اگر کوئی شخص امام حسین علیہ السلام کی زیارت کا غسل کرتا ہے تو اس کا غسل کافی ہے۔ آپ نے یہ فتویٰ دیا کیونکہ ان کے رسالے میں یہ مسئلہ لکھا تھا، بعد میں مجتہد نے اپنا فتویٰ تبدیل کر دیا، آگے کوئی نے وہ فتویٰ تبدیل کر دیا۔ اب سوال، کیا آپ کے لیے ضروری ہے کہ ممبر پہ جانے کے بعد اس مسئلے کی اصلاح کریں؟ کوئی آگے سیستانی کہتے کہ نہیں، اگر آپ بیان کرنے میں غلطی کرتے ہیں تو اصلاح کرنی پڑے گی،
لیکن آپ نے صحیح بیان کیا، مجتہد نے فتویٰ تبدیل کر دیا تو پھر آپ کی کوئی ذمہ داری باقی نہیں رہتی ہے۔ اچھا، مسئلہ نمبر 28 اور 29 کیا ہے؟ مسئلہ نمبر 29 پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں تاکہ ایک بوجھ اتر جائے۔ مسئلہ نمبر 29 ہے عدالت کا مسئلہ، جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں پورا، کہ عدالت کیا ہے؟ ہی الاستقامۃ فی جادۃ الشریعہ، یہ پہلے ہم نے بیان کیا تھا کہ شریعت کے ہائی وے اور شریعت کے راستے میں قائم رہنا، استقامت رکھنا، یعنی واجبات کو انجام دینا، محرمات سے بچنا، یہ عدالت ہے، صحیح نا؟ اور فرق نہیں پڑتا چاہے گناہ کبیرہ ہو چاہے گناہ صغیرہ ہو، اور جب گناہ کرے گا تو عدالت ختم ہو جائے گی، جب توبہ کرے گا تو عدالت واپس پلٹ آئے گی۔ جب گناہ کرے گا تو عدالت چلی گئی، جب توبہ کرے گا تو عدالت واپس پلٹ آئے گی۔ اس کی تفصیل ہم نے وہاں پر بیان کی تھی، اور بہرحال ترتیب کے اعتبار سے صحیح نہیں ہے کہ آپ نے عدالت کو پہچاننے کا طریقہ پہلے بیان کیا، عدالت کی ڈیفینیشن آج آپ بیان کر رہے ہیں، تو اب یہ چونکہ بہرحال ایک قدیم زمانے سے اسی سیریز اور اسی سیکوینس کے ساتھ جو مسائل آ رہے ہیں، لہذا مجتہد جو سیکوینس کو خراب نہیں کرتا ہے، اب وہ سیکوینس جو ہے وہ اشتباہ ہے، یہ سیکوینس کہ اصولاً جو کہ وہ کہاں پر آنا چاہیے تھا یہ مسئلہ، لیکن بہرحال یہاں پر یہ مسئلہ بیان ہوا۔ علی ای حال اس مسئلے کی وضاحت ہو چکی ہے۔ مسئلہ نمبر 28، اور فی الحال آج کا بھی آخری مسئلہ ہے، اور یہاں سے دوسرا ٹاپک شروع ہو جائے گا، تقلید ہی سے ریلیٹڈ کچھ ضمنی گفتگو یہاں پر بیان کریں گے۔ مثال کے طور پر آپ نے مسئلہ پوچھا، ایک سے مسئلہ پوچھا، اس نے آپ کے مجتہد کا الگ فتویٰ بتایا، ایک اور سے آپ نے مسئلہ پوچھا، انہوں نے مجتہد کا فتویٰ الگ بتایا۔ مجتہد کا فتویٰ بیان کرنے والوں کے درمیان اختلاف ہو جائے تو ہم بیچارے سننے والوں کی کیا ذمہ داری ہے؟ توجہ کیا آپ نے؟ مجتہد کا فتویٰ بیان کرنے والے دونوں قابل بھروسہ، دونوں کی بات پہ اطمینان، بذات خود اطمینان، لیکن آج دونوں کے درمیان میں اختلاف ہو گیا تو اب کیا کریں؟ آغا سیستانی فرماتے ہیں کہ اگر کسی مثلا شخص اے کے بیان کرنے پر اگر آپ کو اطمینان ہو رہا ہو، دیکھیں بعض لوگ جب یہ بات کہتے ہیں تو بڑی اذیت ہوتی ہے مجھے، اور وہ یوں کہتے ہیں کہ ہم اطمینان کر لیتے ہیں، یہ اطمینان کرنے والی چیز نہیں ہے کہ میری مرضی ہے کہ میں اطمینان کر لوں، نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ اطمینان ایک حقیقت ہے جو میرے دل کی کیفیت کا نام ہے، جس کو کہتے ہیں سیٹسفیکشن۔ اے نے بھی ایک مسئلہ بیان کیا، بی نے بھی مسئلہ بیان کیا، دونوں قابل بھروسہ۔ اگر اے کی بات پر آ کر آپ کو قرائن کو مد نظر رکھتے ہوئے اطمینان حاصل ہو گیا کہ یہ جو اے کہہ رہا ہے یہ درست کہہ رہا ہے، اس لیے نہیں کہ اس نے میری فیور کا فتویٰ بیان کیا، اس لیے کہ اس نے میری فیور کا فتویٰ نہیں، وہ جو علامتیں ہیں اس سے اس کی بات پر اطمینان آ رہا ہے، تو پھر اس صورت میں اس کا فتویٰ حجت ہو جائے گا، اس کا فتویٰ قابل عمل ہو جائے گا۔ اور اگر ایسا نہ ہو تو پھر اس صورت میں دونوں کا فتویٰ ٹکرا کر ختم ہو گیا، اب جا کے یا تو مجتہد سے سوال کریں یا کسی اور سے سوال کر کے کہیں اور تحقیق کر کے اطمینان کو حاصل کیا جائے۔
اگر دو مجتہد نہیں، دو فتویٰ نقل کرنے والوں کے درمیان اگر ٹکراؤ ہو گیا، اگر دو فتویٰ نقل کرنے والوں کے درمیان ٹکراؤ ہو گیا، تو اگر کسی ایک کی بات پر، چونکہ اس کے لیے آپ کے پاس دلیلیں موجود ہے، قرائن اور شواہد موجود ہے کہ اس کی بات پر اطمینان آ رہا ہے تو صحیح، اور اگر اطمینان نہیں آ رہا ہے تو پھر یا تو پھر مجتہد سے سوال کیا جائے یا کسی اور سے معلوم کیا جائے اور اطمینان حاصل کیا جائے، یا پھر تیسرا آپشن کیا ہے؟ تیسرا آپشن یہ ہے کہ کام کو تاخیر میں ڈال دیا جائے اور فی الحال اس کام کو انجام نہ دیا جائے۔ الحمدللہ یہاں تک تکلیف کا ایک حصہ مکمل ہوا۔ اب اس کے بعد جو احکام ہیں وہ مسئلہ نمبر 30 سے مسئلہ نمبر 30، یہاں سے چونکہ آگے حکیم سید محسن الحکیم نے یہاں پر چند گناہان کبیرہ کا تذکرہ کیا ہے، لہذا آگے کوئی سیستانی اور جو بھی آگے کوئی کے شاگرد وغیرہ ہیں جنہوں نے منہاج پر تعلیق اور حاشیہ لگایا ہے، انہوں نے بھی آگے حکیم کی اتباع میں اب یہاں پر گناہان کبیرہ کی ایک فہرست ہے، گناہان کبیرہ کی ایک فہرست کو بیان کریں گے، اور آگے جا کر گناہان کبیرہ کی فہرست کے بعد غیبت کے احکام کو بیان کریں گے، غیبت کے احکام کو بیان کریں گے، اور بڑی تفصیل کے ساتھ غیبت کے احکام کو بیان کیا گیا ہے، اور پھر اس کے بعد مزید کچھ گناہان کبیرہ کو بیان کیا جائے گا۔ اس کے بعد مسئلہ نمبر 31 میں احتیاط اس کی اقسام کو بیان کیا جائے گا، اور اس کے بعد جو تقلید کا آخری مسئلہ ہے وہ بہت ہی اہم مسئلہ ہے کہ مستحبات کو کس نیت سے انجام دینا ہے۔ آج کی گفتگو یہیں پر مکمل ہوتی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سوری یعنی مزید واضح کریں گے سوال؟ یعنی بڑی بہن کا نہیں، یہ حاکم شرع کی اجازت چاہیے ہوگی، یہاں پر حاکم شرع کی اجازت چاہیے ہوگی کہ حاکم شرع جو ہے وہ کسی کو قیم مقرر کرے کہ اگر اس کا کوئی مال ہے تو دیکھیں توجہ کریں، اگر اس کی صرف دیکھ بھال کرنی ہے، اس کا کھانا پینا لباس وغیرہ، دیکھیں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک دفعہ اس کا کچھ مال ہے، اس مال کو استعمال کرنا ہے تو پھر مجتہد اور حاکم شرع کی اجازت دینی ہوگی، اور ایک دفعہ یہ نہیں اس کا کوئی مال ہم ٹچ نہیں کریں گے، اس کا مال محفوظ ہے، ہم استعمال نہیں کریں گے، بلکہ ہم اس کو صرف اور صرف اس کا کھانا پینا، اس کا لباس، اس کی صفائی ستھرائی اور ان چیزوں کا خیال رکھیں گے، تو پھر اس صورت میں کسی بھی مجتہد کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے، اور کسی بھی ولایت اور قیم اور سرپرستی کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ مجتہد سے اجازت لیں۔ لیکن اگر اس کا مال اگر تصرف کرنا چاہ رہے ہیں، چاہے اس کے علاج کے لیے یا اس کے کاموں کے لیے، اور مجبوری ہے، تو پھر اس صورت میں مجتہد اس کے وکیل سے اجازت لینا پڑے گی۔ مال میں جو مکان جس میں رہ رہے ہیں وہ ظاہر ہے کہ اس کا بھی حصہ اس مکان میں ہے،
جی اگر یعنی میراث میں اس کو مال ملا ہے تو بالکل مشکل ہو جائے گی. اس صورت میں حاکم شرع سے 100% اجازت لینی پڑے گی اور اجازت لینے کے بعد ہی میراث کی تقسیم ہوگی اور جو اس کا حصہ ہوگا اس کے استعمال کرنے کے لیے بھی اجازت لینی پڑے گی. تو اس صورت میں اگر جو جس نے بھی اجازت دی اور جیسے کہ وہ حضرت آیت اللہ ہوئی کا متعلق تھا انتقال کے بعد اس کو آیت اللہ سیستانی سے یا جن مراجعین پہ وہ تکلیف میں چاہتا رہا ہے اسے اجازت لینا جی جی بالکل. اگر اسے آخوئی کے زمانے میں لی تھی تو آخوئی کے انتقال کے بعد اب وہ دوبارہ سے جو آگے سیستانی کے مثلاً جو وہ آگے سیستانی سے یا ان کے وکیل سے اجازت لے گا. خدا کی بارگاہ میں دعا گو ہے کہ خداوند ہمیں علوم آل محمد علیہ السلام حاصل کرنے کی اور سمجھنے کی توفیق عطا فرما. اپنی آخری حجت امام عصر و زمان کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں ان کے اعوان و انصار میں قرار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.